الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مصنف نے کچھ ابوابوں سے پہلے جو باب باندھا تھا، باب مرفوعات الاسماء، جس میں سے انہوں نے فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور اس کی خبر، اسم کانا اور اس کی بہنیں، خبر ان اور اس کی بہنیں، ان سب کا ذکر کیا. اس کے بعد مصنف نے ایک لفظ استعمال کیا تھا والتابع للمرفوع، اور مرفوعات میں وہ الفاظ بھی شمار ہوتے ہیں جو کسی دوسرے مرفوع لفظ کے تابع ہوتے ہیں، جن کو ہم نے کہا تھا کہ ان کو التوابع کہتے ہیں، پلورل آف تابع. اور وہ چار چیزیں ہوتی ہیں: النعت، العطف، التوکید اور البدل، جس میں ہم نعت اور عطف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم آج انشاءاللہ تعالی توکید کے متعلق دیکھیں گے کہ توکید کے متعلق مصنف کیا بیان کرتے ہیں، جو تیسرا تابع ہے چار توابعوں میں سے. مصنف بیان کرتے ہیں باب التوکید، یہ باب توکید کے متعلق ہے. التوکید تابع للمؤکد فی رفعه ونصبه وخفضه وتعریفه، کہ توکید جو ہوتا ہے یہ ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنی مؤکد، یعنی جس کی تأکید کی جاتی ہے، جس لفظ کی تأکید کی جاتی ہے اس کا تابع ہوتا ہے، رفع کی حالت میں بھی، نصب کی حالت میں بھی اور جر کی حالت میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ ہونے کی حالت میں بھی. وَيَكُونُ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ، اور یہ توکید کچھ معلوم یعنی مخصوص الفاظوں سے ہوتے ہیں جو عرب سے ہمیں پتہ چلے ہیں کہ وہ الفاظ کون ہیں جن سے تأکید کی جاتی ہیں. وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أقطع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. اور وہ الفاظ ہے النفس، العین اور کل اور اجمع، اور اجمع کے جیسے اور کچھ الفاظ یعنی جو اجمع کے توابع ہوتے ہیں. توابع سے یہاں پہ مراد وہ توابع نہیں ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، بلکہ مراد ہے جو اجمع جیسے الفاظ ہیں، وہ ہے اقطع، ابتع اور ابصع. تم کہتے ہو کہ قام زید نفسہ، زید خود کھڑا ہوا، یعنی زید ہی کھڑا ہوا، کوئی اور کھڑا نہیں ہوا. ورأیت القوم کلہم، میں نے سب لوگوں کو دیکھا. ومررت بالقوم اجمعین، اور میں سب لوگوں سے گزرا. یہ جو باب ہے جیسا کہ ہم نے کہا یہ تعلق رکھتا ہے التوابع سے، جیسے کہ نعت اور عطف تابع ہے، اسی طرح توکید بھی ہے. التوکید اور اسے التأکید بھی کہتے ہیں. التوکید اور تأکید یہ مصدر ہے اصل میں، وکد یوکد یا اکد یؤکد، توکید بھی کہتے ہیں، تأکید بھی کہتے ہیں. اور لغت میں اس سے مراد ہے تقویت. کہا جاتا ہے اکد الامر یؤکدہ تأکیدا و توکیدا اذا قواہ، یعنی کسی چیز کی تأکید کرنا یعنی مراد ہے اس کو تقویت بخشنا، اس کو سٹرونگ بنانا، اس پہ زور ڈالنا. مگر یہاں پہ جو مراد ہے توکید سے اصطلاح میں یا تأکید سے، وہ ہے هو التابع المقوی لمتبوعہ، کہ یہ ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے متبوع کو تقویت بخشتا ہے. یہ ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنی متبوع کو تقویت بخشتا ہے. اور ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ تابع سے کیا مراد ہے، الاسم المشارک لما قبلہ فی الاعراب، وہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس لیے ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے متبوع یعنی جس کا یہ تابع ہوتا ہے اس لفظ کی تقویت کرتا ہے، اس پہ سٹرس ڈالتا ہے، اس پہ زور ڈالتا ہے. اس لیے توکید جو ہے یہ ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کو سٹرونگ بناتا ہے، اس پر زور ڈالتا ہے، اس پر ایمفیسس ڈالتا ہے، اس کو تقویت بخشتا ہے. اور توکید جو ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. الاول توکید اللفظی، پہلا توکید وہ ہوتا ہے جسے توکید لفظی کہتے ہیں،
لفظی سے مراد ہے اعادۃ اللفظ الاول، کہ جس لفظ کی توکید کی جائے اسی کو واپس ریپیٹ کرنا، اور اس ریپیٹ کرنے سے اس کی تاکید ہو جاتی ہے. یعنی ہم کوئی لفظ ذکر کریں گے پھر اس کو دوبارہ ذکر کریں گے، اسے کہتے ہیں توکید لفظی. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا کوئی اسم ظاہر ہو، یعنی کوئی اسم ہو ظاہر اسم، یعنی مراد جو پروناؤن ہو، اس کو ہم دو بار دہرائیں گے. مثلا ہم کہیں گے جاء زید، زید زید آیا، زید ہی آیا. ہم نے زید کو دو بار ریپیٹ کیا اس لیے تاکہ اس سے تاکید ہو کہ کوئی اور نہیں آیا، زید ہی آیا تھا. اسی طرح ضمیر کی بھی توکید کی جا سکتی ہے. مثلا ہم کہیں گے زرتک انت، میں نے تمہاری ہی زیارت کی، میں تمہارے پاس ہی آیا تھا. I visited only you. زرتک انت، حالانکہ زرتک یہ کافی تھا، مگر جو ہی ہم نے کہا زرتک انت، انت کو ہم نے لایا، اس سے اس ضمیر کی توکید ہوئی. اسی طرح ہم فعل کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جاء جاء زید. پہلے ہم نے اسم کی پہلی مثال دی، اس میں ہم نے اسم کی ریپیٹیشن کی. ہم نے کہا جاء زید زید. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک تو یہ فرق ہے کہ اس میں ہم نے اسم ریپیٹ کیا، فاعل ریپیٹ کیا. یہاں پہ ہم نے فعل ریپیٹ کیا. اس سے مراد ہے فاعل کی توکید کرنا، یہاں مراد ہے فعل کی توکید کرنا. یعنی زید نے کوئی اور ایکشن نہیں کیا، زید نے آنے کا ایکشن کیا. یعنی زید آیا، زید آیا. جاء زید، جاء جاء زید. اسی طرح اسم فعل جو ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو فعل کی علامات قبول نہیں کرتا ہے لیکن وہ فعل جیسی ایکشن کرتا ہے، اسے اسم فعل کہتے ہیں. مثلا حذاری حذاری من البخل، حذاری حذاری من الشرک، حذاری حذاری من البدعة. مثال کے طور پر حذاری یہ اسم فعل ہے، یہ اس کا اصل معنی ہے احذر. یہ اسم فعل امر ہے. حذاری یعنی احذر، یعنی بچو بچو شرک سے، بچو بچو بخل سے، بچو بچو بدعت سے. جو ہم نے اس کی دو بار ریپیٹیشن کی، اس سے اس کی توکید ہوئی. اسی طرح ہم حرف کو بھی دو بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، جسے ہم نے کہا کہ توکید لفظی کہتے ہیں. جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے لا لا ابوح بحب بسنة انها اخذت علی مواثقا وعهودا. دیکھیں یہاں پہ شاعر کہتے ہیں لا لا ابوح بحب بسنة انها، یعنی نہیں کروں گا میں اظہار بسنہ کی محبت کا، کیونکہ اس نے مجھ سے عہد و پیمانہ لیا ہے کہ میں اس سے محبت کا اظہار نہیں کروں گا، یعنی اس کے ساتھ محبت کا راز فاش نہیں کروں گا. یہاں پہ شاعر دو بار ریپیٹ کرتے ہیں لا لا. لا جو پہلا ہے یہ حرف نفی ہے، لا ناہیہ ہے، مگر دوسرا جو لا ہے وہ اس کی توکید ہے. ابوہ فعل مضارع مرفوع ہے. لا لا ابوہ، ابوہ بمعنی اظہر، افشی یعنی فاش کرنا، ظاہر کرنا. اسی طرح ہم پورے جملے کو دو بار ریپیٹ کر سکتے ہیں توکید کے لیے، جسے ہم توکید لفظی کہتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے محمد مجتہد، محمد مجتہد، چاہے پھر وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو. مثلا زرت المسجد النبوی، زرت المسجد النبوی، میں نے مسجد نبوی کی زیارت کی، میں نے مسجد نبوی کی زیارت کی. اسی طرح ہم توکید لفظی میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہو، کوئی ورب یا کوئی لفظ ایسا ہو جس کا کوئی سنونیم ہو. یعنی مثلا جاء، اس کا سنونیم ہے اقبل. جاء یہ معنی ہے بمعنی اقبل، جاء to come، اقبل to come. ہم ایسی بھی توکید کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جاء اقبل زید. اقبل جو ہے یہ جاء کا توکید ہے، کیونکہ یہ اسی کے معنی میں دوسرا ورب ہے. الفاظ ڈفرنٹ ہے مگر میننگ سیم ہے. اسے کہتے ہیں توکید اللفظ بذکر مرادفہ، کہ کسی لفظ کی توکید کرنا اس کے مرادف لفظ کے ذکر کرنے سے. مرادف کہتے ہیں سنونیم لفظ، یعنی لفظ ڈفرنٹ ہو مگر معنی سیم ہو. اور اس قسم کا توکید مگر تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کلام کا انکار کر رہا ہو یا اس سے شک ہو. عرب جو ہے یہ اصل میں بلاغت کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. عرب
ایسے ہی نہیں بلا کسی شرط کی توکید استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عرب کے متعلق یہ معہود ہے کہ ان کا کلام جو اصل میں ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے، وہ بنا کسی ریزن کے ریپیٹ کلام نہیں کرتے ہیں. اس لیے اگر مخاطب کو شک ہوگا یا وہ کسی چیز کا انکار کر رہا ہوگا، اسی اعتبار سے کلام کی توکید کی جائے گی. بنا کسی ریزن کے کلام کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، جسے ہم نے کہا کہ توکید لفظی کہتے ہیں. اچھا، یہ جو توکید لفظی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے ہم عطف کے باب میں معاملہ کرتے ہیں، اعراب کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے. یعنی جو توکید لفظی ہوگا، جو جیسے کہ ہم نے کہا مثال کے طور پر جاء زید زید، زید جو ہے اس کو بھی ہم نے مرفوع رکھا کیونکہ یہ پہلے زید کی توکید کرتا ہے، اور اس کو بھی مفرد رکھا اور اس کو بھی معرفہ لایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم عطف میں اعراب اور معنی کے اعتبار سے، جیسے کہ ہم عطف کے باب میں معنی اور اعراب کا خیال رکھتے ہیں کہ عطف جو ہوتا ہے وہ اپنی معطوف علیہ کا اعراب اور معنی میں فالو کرتا ہے، اسی طرح توکید لفظی بھی اپنے مؤکد کی جس کی وہ تاکید کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اعراب میں بھی اور میننگ میں بھی. اس کے برعکس جو توکید معنوی ہے جو آگے آئے گا اس کا حکم ڈفرینٹ ہے. اس لیے جو دوسرا قسم کا توکید ہے وہ ہے توکید معنوی. ہم نے کہا کہ توکید دو قسم کا ہے، توکید لفظی یعنی اعادت اللفظ الاول بعینہ، یعنی پہلے ہی لفظ کا واپس ریپیٹیشن کرنا، چاہے پھر وہ حرف ہو یا اسم ہو یا پورا جملہ ہو یا کچھ اور ہو. دوسرے قسم کا جو توکید ہے جو اصل میں یہاں پہ مصنف ذکر کرتے ہیں اس باب میں، باب التوکید میں، وہ ہے توکید معنوی. توکید معنوی توکید یعنی جس میں پہلے لفظ کی تکرار نہیں کی جاتی بلکہ کچھ اور الفاظ لائے جاتے ہیں. اور اس قسم کا توکید ہوتا ہے ما یؤکد به لرفع المجاز عن الشیء، لرفع المجاز عن الشیء، یا ہم کہیں گے عن الذات. یعنی یہ ایسا توکید معنوی ایسا توکید ہوتا ہے جس سے ہم مطبوع کی ذات سے مجاز کے احتمال کو رفع کر لیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. مجاز کہتے ہیں استعمال اللفظ فی المعنى الذي لم يوضع له، یا ہم کہہ سکتے ہیں اللفظ المستعمل لغیر ما وضع له. مجاز اس لفظ کو کہتے ہیں جو لفظ اس معنی پر محمول کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ اصل میں نہیں رکھا گیا ہو. مثلا جیسے کہ ہم اسد کہتے ہیں کہ اصل میں شیر کو، اور کبھی اسد شیر کہتے ہیں ہم کسی بہادر انسان کو بھی. اسد جو لفظ ہے شیر، یہ اصل میں لفظ ہے لائن کے لیے، شیر کے لیے، لیکن اگر ہم اس کا معنی کسی بہادر انسان کے لیے کریں گے تو یہ مجاز کا میننگ ہو جائے گا. اس لیے توکید معنوی کیا کرتا ہے کہ اگر ہمیں مطبوع جو ہو یعنی جس کی تاکید کی جاتی ہے اس سے اس مجاز کا احتمال دور کرنا ہو، یا اس چیز کا احتمال دور کرنا ہو کہ مخاطب کو لگے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ یہاں پر اصل میں مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے، یعنی اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ جو یہ مطبوع ہے جو لفظ ہے اس سے اصل میں وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اس کا مضاف مراد ہے اور وہ مضاف حذف کیا گیا ہے. جیسے کہ ہمیں مثال سے سمجھ آئے گا. مثلا ہم کہیں گے کہ میں کہوں گا مثال کے طور پر رأیت الاسد، کہ میں نے شیر کو دیکھا. مخاطب کو شاید یہ احتمال ذہن میں آ سکتا ہے کہ میرا مراد شاید ہے کہ اس نے کسی بہادر آدمی کو دیکھا. لیکن جب میں کہوں گا رأیت الاسد عینہ یا رأیت الاسد ذاتہ، کہ میں نے شیر کو ہی دیکھا، شیر کی ہی ذات کو دیکھا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، مخاطب کو سمجھایا جائے گا کہ اس کا مراد الاسد سے شیر ہی ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے. اور یہ کچھ الفاظوں سے کیا جاتا ہے، جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا العین، یا اسی طرح ذات، یا اسی طرح النفس. مثلا رأیت الاسد نفسہ، کہ میں نے شیر کو ہی دیکھا. اور اس کے کچھ الفاظ مصنف نے ذکر کیے ہیں جو ہم نے متن میں پڑھے، جیسے کہ النفس، العین، کل، جمی اور جمی کے جو توابع ہیں. اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں
التوکید تابع للمؤکد فی رفعه ونصبه وخفضه وتعریفه، کہ توکید جو ہوتا ہے، جو ہم نے بیان کیا کہ اصطلاح میں اسے کیا مراد ہے، کہ یہ اپنی مؤکد یعنی جس کی تاکید کی جاتی ہے، یعنی مراد ہے متبوع، متبوع یعنی جس کو تابع فالو کرتا ہے، وہ اپنی متبوع مؤکد کو فالو کرتا ہے رفع کی حالت میں بھی، نصب کی حالت میں بھی، اور جر کی حالت میں بھی، اور تعریف کی حالت میں یعنی معرفہ ہونے کی حالت میں بھی. یعنی جو توکید ہے یہ ایسا تابع ہے جو اپنے پچھلے والے لفظ کو اعراب میں فالو کرتا ہے، چاہے پھر وہ رفع کی حالت میں ہو یا نصب کی حالت میں ہو یا جر کی حالت میں ہو. اچھا، یہاں پہ مصنف دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو وہ اعراب میں فالو کرتا ہے اور معرفہ ہونے میں فالو کرتا ہے. یعنی مراد ہے یہاں پہ توکید سے توکید لفظی، نہ کہ توکید معنوی، نہ کہ توکید لفظی، کیونکہ توکید لفظی کا حکم اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے. اب یہاں پہ اصل مراد ہے توکید معنوی. اسی کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں کہ توکید معنوی جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں اپنی مؤکد کو فالو کرتا ہے. ایک تو اعراب میں، جس کے متعلق مصنف خالی تین چیزیں ذکر کرتے، تین قسم کے اعراب ذکر کرتے ہیں: رفع، نصب اور جر. جزم کا یہاں پہ مصنف ذکر نہیں کرتے، کیونکہ مصنف اس سے اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ توکید معنوی خاص ہوتا ہے اسماء کے ساتھ، نہ کہ افعال کے ساتھ. کیونکہ جزم جو ہوتا ہے، جزم خاص اعراب کے قسم ہے افعال کا. توکید لفظی جو ہے وہ تمام حروف، اسماء، افعال تمام میں داخل ہوتا ہے. لیکن توکید لفظی جو ہوتا ہے وہ تمام افعال، ہر حروف وغیرہ میں داخل ہوتا ہے. لیکن توکید معنوی خاص ہوتا ہے اسماء کے ساتھ. اس لیے مصنف نے صرف تین ہی اعراب کے قسم ذکر کیے: رفع، نصب اور خفض. دوسرا جو مصنف نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ توکید معنوی اپنی مؤکد کو فالو کرتا ہے معرفہ ہونے میں. یعنی توکید معنوی جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، وہ معرفہ ہونا چاہیے، جس سے مصنف اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ توکید معنوی صرف معرفہ ہو سکتا ہے. توکید معنوی جو ہے وہ کبھی نکرہ نہیں ہو سکتا ہے، الا کہ کچھ حالات ہیں جو نحات ذکر کرتے ہیں، جو آپ آگے انشاءاللہ دوسری بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل یہی ہے کہ توکید معنوی جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، وہ نکرہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد مصنف ذکر کرتے ہیں وَيَكُونُ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ، کہ یہ جو توکید معنوی ہوتا ہے یہ کچھ معلوم الفاظ سے ہوتا ہے. یعنی ایسی قسم کی توکید ہم کرتے ہیں کچھ معلوم الفاظ سے جو ہمیں معلوم ہے عرب سے. اور یہ الفاظ جو مصنف نے ذکر کیے یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں. یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں. پہلا قسم ما يؤكد به لرفع المجاز عن المتبوع یا عن الذات. ایسے الفاظ یعنی توکید معنوی کے ایسے الفاظ جس سے توکید کی جاتی ہے متبوع کی ذات سے مجاز کے احتمال کو دور کرنے کے لیے. یعنی متبوع جو لفظ ہے اس سے مجاز کے احتمال کو دور کرنے کے لیے ان الفاظ سے توکید کی جاتی ہے. اور ان کے لیے عرب نے کچھ خاص الفاظ رکھے ہیں، جیسے النفس. النفس بمعنی الذات، النفس یہ بمعنی الذات. دوسرا العین، عین بھی بمعنی ذات ہے. عین اصل میں آنکھ کو کہتے ہیں، لیکن عرب کی عادت ہے کہ وہ ذات کے کسی ایک حصے کا کبھی اطلاق کرتے ہیں مگر مراد پورا جسم ہوتا ہے یا پوری ذات ہوتی ہے. اس لیے عین اور نفس یہ دونوں بمعنی ذات ہے، بمعنی ذات. مثلا اگر میں کہوں گا جاء الامیر، کہ امیر آیا، رولر آیا کسی شہر کی طرف، مثال کے طور پر سننے والے کو لگ سکتا ہے کہ میرا مراد جو ہے وہ رولر نہیں ہے، رولر کا کوئی ایڈوائزر ہے یا رولر کا کوئی منسٹر ہے. مثال کے طور پر اس کو لگے گا کہ میں نے امیر کا لفظ مجازن استعمال کیا رولر کے کسی ایڈوائزر کے لیے. اس احتمال کو دور کرنے کے لیے میں کہوں گا جاء زید، یا میں کہوں گا جاء الامیر نفسہ، کہ امیر ہی آیا تھا، امیر بذات خود آیا تھا. یا میں کہوں گا جاء الامیر عینہ، یعنی امیر کی ہی ذات آئی تھی، امیر ہی خود آیا تھا. اچھا، یہ جو پھر الفاظ ہوتے ہیں النفس، العین
اس کا الگ ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ترجمہ ایسے کیا جائے گا کہ جس سے یہ سمجھ آ سکے مخاطب کو کہ جو غیر عرب ہو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کا مراد ہے کہ یہ یہاں پر یہ اس چیز پر ایمفیسس ڈال رہا ہے کہ امیر ہی، رولر ہی آیا تھا، کوئی اور نہیں آیا تھا، جیسے کہ ہم نے مثال دی۔ اچھا، یہ جو دو الفاظ ہم نے ذکر کیے، النفس اور عین، پہلی قسم کے توکید کے الفاظ جو ہم نے ذکر کیے، جو مجاز، مدبو سے مجاز کے احتمال کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہم نے کہا کہ وہ دو ہے، النفس اور عین۔ ان دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں ایسا ضمیر جوڑنا ہے جو مؤکد کے موافق ہو، جو مؤکد کے موافق ہو۔ اس لیے اگر آپ مثال پہ غور کریں گے، میں نے کہا جاء الامیر عین ہو ذات ہو، جو یہ ضمیر ہے یہ واپس لوٹتا ہے امیر کی طرف، عین میں بھی اور نفس میں بھی۔ اس لیے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، مثال کے طور پر ہم ایسے نہیں کہہ سکتے جاء الامیر نفس، کیونکہ ہم نے کہا کہ توکید معنوی معرفہ ہونا چاہیے، اور وہ معرفہ کیسے بنتا ہے؟ اس کو ضمیر اٹیچ کرنے کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ پھر مضاف معرفہ بنتا ہے۔ اس لیے ان دو الفاظوں، یہ جو نفس اور عین ہے، ان دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ضمیر جوڑا جائے گا جو مؤکد، یعنی جس کی تاکید کی جاتی ہے اس کے موافق ہو، مفرد، مثنیٰ، جمع، تمام حالاتوں میں۔ اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ مفرد، مثنیٰ اور جمع تمام حالاتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو عین اور نفس ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے افعل کے وزن پر، افعل۔ مثال کے طور پر نفس، اس کا جمع بنے گا انفس، اسی طرح عین، اس کا جمع بنے گا اعین۔ مثلا ہم کہیں گے جاء الطلاب انفسهم، نہ کہ نفسهم، انفسهم، کیونکہ یہاں پر طلاب جمع ہے۔ اور دیکھیے ہم نے کہا انفسهم، کیونکہ ہم جو ضمیر ہے یہ لوٹتا ہے جمع الطلاب کی طرف۔ اسی طرف جاءت الطالبات انفسهن، نہ کہ نفسهن، انفسهن۔ اسی طرح جاء الطالبان انفسهما، جاء الطالبان انفسهما۔ اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ ہم نے تثنیہ کے ساتھ انفس کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ عرب جو ہے وہ اکثر مثنیٰ کی حالت میں یہاں پہ جمع ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مثنیٰ کے لیے انہوں نے کچھ اور الفاظ بھی رکھے ہیں دوسری قسم کی توکید میں جو ہم آگے دیکھیں گے۔ اس لیے مثنیٰ کی حالت میں بھی ہم جمع ہی استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے مثال کے طور پر جاء الزیدان انفسهما، ضمیر لوٹائیں گے ہم مثنیٰ ہی، مگر لفظ کریں گے استعمال ہم انفس، انفس۔ ہم نہیں کہیں گے جاء الزیدان نفسہما، ہم کہیں گے انفسہما یا اعینہما، یعنی دو زید ہی آئے تھے، کوئی اور نہیں آیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ نفس اور عین ہے اس پر ہم با داخل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ہم اس پر با، ایکسٹرا با داخل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں جاء محمد بنفسہ یا جاء محمد بعینہ، یہ سیم میننگ ہے، جاء محمد نفسہ اسی کے معنی میں ہے، مگر یہاں پہ ہم حرف جر با اس پر داخل ایکسٹرا کر سکتے ہیں۔ اس کے اعراب میں ہم کہیں گے با یہاں پہ حرف جر، مثلا جاء محمد بنفسہ، ہم کہیں گے جاء فعل ماضی، محمد اس کا فاعل ہے، حرف جر زائد ہے، نفس توکید معنوی ہے، مرفوع ہے۔ دیکھیں ہم نے کہا مرفوع، حالانکہ اس پہ حرف جر با داخل ہوا، لیکن یہ مرفوع ہے کیونکہ حرف جر یہاں پر زائد ہے، ایکسٹرا ہے، اور یہ لفظاً مجرور ہے، مگر اعراباً یہ اصل میں اس کا مقدر اعراب ہوگا کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ محمد مرفوع کی تاکید کرتا ہے، مگر با حرف جر زائد کی وجہ سے یہ مجرور بنا، ورنہ اصل میں یہ محلاً مرفوع ہے، لفظاً مجرور ہے۔ یہ تھا پہلی قسم کی توکید، جس کے لیے ہم نے بیان کیا کہ اس کے لیے دو الفاظ ہیں، نفس اور عین، جس سے کسی لفظ سے مجاز کا احتمال دور کیا جاتا ہے، مجاز کا احتمال دور کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا جو توکید معنوی ہے وہ یہ ہے کہ ما یؤکد به لدفع توہم ارادة الخصوص
बिमा ज़ाहिरुहु अल-उमूम मा युअक्कदु बिही, यानी ऐसे अल्फाज, तौकीद मानवी की ऐसे अल्फाज जिससे तौकीद की जाती है इस वहम को दूर करने के लिए कि मुखातब को किसी लफ्ज़ से ये शुबहा लग सकता है कि उस लफ्ज़ से मुराद है कि वो कोई ख़ास चीज़, मगर मुराद होगा उमूम ही, यानी वो लफ्ज़ जो होगा वो असल में आम होगा, लेकिन मुखातब को ये शुबहा लग सकता है, उसको ये वहम हो सकता है, उसको ये लग सकता है कि शायद इससे मुराद ख़ास है, मगर मुराद असल में उमूम ही होगा। सो उस उमूम को अपनी उमूम पर बरकरार रखने के लिए, अपनी जनरलिटी पर बरकरार रखने के लिए हम कुछ ऐसे अल्फाज जिक्र करेंगे जो तौकीद मानवी के दूसरी किस्म के अल्फाज हैं, जैसे कुल्लु, जमी और जो जमी के तवाबे हैं। और ये इस शुमूल की ताकीद करता है, यानी जो ये लफ्ज़ है जो शुमूल पर यानी उमूम पर दलालत करता है कि ये लफ्ज़ तमाम अपने तमाम अफराद को शामिल है, उस चीज़ पर दलालत करता है, ये उस चीज़ की ताकीद करता है, उस चीज़ की ताकीद करता है। मगर ये जो तौकीद मानवी है ये मुसन्ना लफ्ज़ और मुफरद लफ्ज़ के लिए नहीं होगा, ये मुसन्ना लफ्ज़ और मुफरद लफ्ज़ के लिए नहीं होगा, बल्कि ये जमा के लिए होगा, या उस मुफरद के लिए होगा जिसके अफराद होंगे, जिसके अज्जा होंगे। मसलन हम कह सकते हैं क़राअतल किताब कुल्लहू, क्योंकि किताब के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इसलिए उस एतबार से हम कह सकते हैं क़राअतुल किताब कुल्लहू, यानी मैंने सारी किताब पढ़ी, किताब के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, चैप्टर्स के एतबार से या पेज के एतबार से मुख्तलिफ किताब के मुख्तलिफ पार्ट्स है। मगर हम ये नहीं कह सकते हैं मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन कुल्लुहु, हालांकि ज़ैद के पार्ट्स हैं, मगर हम ये मत कह सकते कि जा ज़ैदुन यदुहु, ज़ैद का हाथ आया, ये गैर मुमकिन चीज़ है, ज़ैद का खाली हाथ नहीं आ सकता, मगर ये हम कह सकते हैं कि क़राअतुल किताब कुल्लुहु। इसलिए असल जो है इन अल्फाज के लिए वो ये है कि ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, मुसन्ना के लिए अलग अल्फाज है जो हम आगे देखेंगे, और उस मफरत के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अज्जा होंगी, जैसे कि हमने मिसाल दी। मसलन हम कहेंगे नजहल मुज्तहिदून कुल्लुहुम, नजहल मुज्तहिदून कुल्लुहुम, और इसमें भी ये शर्त है कि इसके साथ भी ज़मीर जुड़ना चाहिए, जो कुल लफ्ज़ है, जो कुल लफ्ज़ है इसके साथ ज़मीर जुड़ना चाहिए जो अपने मुअक्कद के मुवाफिक हो। जैसे हमने मिसाल दी नजहल मुज्तहिदून, देखिए अल मुज्तहिदून ये जमा है, कुल हम भी जमा है जो ज़मीर वापस रुकती है मुज्तहिदून की तरफ। हम एराब में कहेंगे नजह फ़िल माज़ी, अल मुज्तहिदून इसका फ़ाइल, कुल्लु ये इसका तौकीद है, मरफू है क्योंकि मुज्तहिदून भी मरफू है, मुज़ाफ है, और हम मुज़ाफ इलैहि हैं। दूसरा लफ्ज़ जो है ये तो था कुल के मुतलिक, दूसरा लफ्ज़ जो है इस किस्म की तौकीद के लिए वो है अजमा, वो है अजमा, और जो अजमा के तवाबे हैं। अजमा का मीनिंग है अल इहाततु व शुमूल, यानी किसी चीज़ का अपनी मतबू का इहाता करना, शुमूल पर दलालत करना, कि जो मतबू है वो अपने शुमूल पर यानी अपनी उमूम पर दलालत करते हैं, अपनी जनरलिटी पर दलालत करते हैं, यानी उसके तमाम अफराद मुराद हैं, उससे कोई ख़ास चीज़ मुराद, कोई ख़ास फ़र्द मुराद नहीं है, बल्कि तमाम अफराद मुराद है। और इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है अजमा, और अजमा का जो मुअन्नस है वो है जमआ, अजमा मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस है जमआ, और प्लूरल है अजमाऊन, मगर मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए जमा है जुमा, जीम पे वम्मा, मीम पे फतहा, आइन पे वम्मा, जुमाउ, जुमाउ। अजमा मुफरद मुज़क्कर, मुफरद मुअन्नस जमआउ, जमआउ, हमजा लास्ट पर, अजमाऊन मुज़क्कर की जमा है, और जुमा जो है ये मुअन्नस जमा है। मसलन हम कहेंगे क़राअतुल किताब कुल्लहू अजमा, क़राअतुल किताब कुल्लहू अजमा, हम इसके इराब में कहेंगे करा फ़ेल माज़ी, तू इसका फ़ाइल है, अल किताब मफ़ऊल बिह, कुल्ल तौकीद मंसूब है क्योंकि किताब मफ़ऊल बिही मंसूब है, हु इसका ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि है जो वापस लौटता है किताब की तरह, जैसा कि हमने इससे पहले कहा जो शर्त है। अजमा ये भी तौकीद मंसूब है क्योंकि ये ताकीद करता है इसी लफ्ज़ किताब की।
यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हमने क्यों नहीं कहा अजमअहू, हमने अजमा के साथ क्यों ज़मीर को अटैच नहीं किया, हमने अजमा के साथ ज़मीर को क्यों अटैच नहीं किया। उसका जवाब ये है कि अजमा और जो इसकी तवाबे हैं ये अक्सर किसी और ताबे की ताबे आता है। जैसे कि हमने मिसाल में कहा कराअतुल किताब कुल्लहू अजमा, कराअतुल किताब कुल्लहू अजमा, हमने पहले कुल्लहू लाया लफ्ज जो खुद लफ्ज तौकीद है, उसके बाद अजमा लाया। इसलिए ये गालिबन किसी दूसरे किसी दूसरे तौकीदी मानवी लफ्ज के बाद में आता है, ये गालिबन किसी दूसरे तौकीद लफ्जी के बाद में आता है। मगर इसका मतलब नहीं है कि हम अजमा का मुस्तकिलन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और ये कुरान में भी वारिद हुआ है। मसलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं शैतान के मुतलिक, इब्लीस कहता है सूरह साद में लउग़वियन्नहुम अजमईन, यहाँ पे इब्लीस ने ये नहीं कहा लउग़वियन्नहुम कुल्लहुम अजमईन, क्योंकि इब्लीस का कलाम है, यहाँ पर नकल कर रहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में। यहाँ पे लउग़वियन्नहुम अजमईन, अजमईन जो जमा है अजमा का, ये मुस्तकिल भी आते हैं, मगर ये अल्फाज जो है चूंकि ये गालिबन किसी और लफ्ज़ तौकीद के ताबे आता है, इसलिए इनको इनके साथ फिर ज़मीर नहीं जोड़ा जाता है। उस इक्तिफा किया जाता है कि जो इसके पहले जो तौकीद का लफ्ज़ होता है उसमें जो ज़मीर जुड़ा हुआ है उस पर इक्तिफा किया जाता है, फिर चाहे ये मुस्तकिलन आए या उसके किसी दूसरे तौकीद लफ्ज़ के किसी लफ्ज़ तौकीद के ताबे आए। इसलिए हमने कहा कराअतुल किताब कुल्लहू अजमा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कराअतुल किताब अजमा। तीसरा जो लफ्ज़ है जो मुसन्ना के लिए खास है वो है किला और किल्ता, किला और किल्ता, और इससे मुसन्ना मुज़क्कर की और मुसन्ना मुअन्नस की ताकीद की जाती है। मुज़क्कर के लिए किला, मुअन्नस के लिए किल्ता, और इसके लिए भी शर्त है कि इसके साथ ज़मीर जुड़ना चाहिए जो मुअक्कद की तरफ लौटे। मसलन हम कहेंगे हज़रल उस्तादानी किलाहुमा, हज़रल उस्तादानी किलाहुमा, यानी दोनों उस्ताद प्रेजेंट थे, दोनों उस्ताद आए। इसी तरह हम कहेंगे मररतु बिल उस्तादैनी किलैहिमा, किलाहुमा मरफू की हालत में, अब यहाँ पे चूंकि बिल उस्तादैनी मजरूर की हालत है इसलिए हम कहेंगे किलैहिमा, क्योंकि इनका इराब मुसन्ना जैसा होता है, इनका इराब मुसन्ना जैसा होता है। इसी तरह मंसूब की हालत में भी कहेंगे हम किलैहिमा। इसी तरह किल्ता के मुतल्लिक हम कह सकते हैं जाअत हिंदानी किल्ताहुमा, दो औरतें जिनका नाम हिंद है वो दोनों आए किल्ताहुमा। इसी तरह मंसूब की हालत में हम कहेंगे रायतु हिंदैनी किल्तैहिमा, मैंने दो औरतों को जिनका नाम हिंद है देखा, दोनों को देखा किल्तैहिमा। इसलिए ये अल्फाज थे अजमा और कुल और किला और किल्ता। इसी तरह अजमा जैसे कुछ और अल्फाज हैं जो बहुत कलील इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको तवाबी व अजमा कहा जाता है, यानी ये अजमा जैसे अल्फाज होते हैं जो है अक्ता, अबता और अबसा। ये भी शुमूल और इहातत यानी उमूम पर दलालत करते हैं, यानी ये सब अल्फाज बिमाना अजमाई होते हैं, ये सब अल्फाज बिमाना अजमाई होते हैं। मसलन हम कहेंगे रअयतुल कौमा, रअयतुल कौमा कुल्लहुम अक्ताऊन, अक्ता की जमा अक्ताऊन, रअयतुल कौमा कुल्लहुम अक्ताऊन। या मसलन मैं कहूँगा जा अल मुज्तहिदून, जा अल मुज्तहिदून कुल्लुहुम अक्ताऊन या अबताऊन या अबसाऊन। इसी तरह मुअन्नस की हालत में हम कहेंगे
अगर मुअन्नस मुफरद होगा तब हम कहेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा जाअत हिंद, या सॉरी हम हिंद नहीं, मुफरद की मिसाल नहीं दे सकते, हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर हम कहेंगे रअयतु अस्सय्याराति, रअयतु अस्सय्याराति कुल्लहुन्न, रअयतु अस्सय्याराति कुल्लहुन्न कतआ, कतआ। जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि इसके जो जमा होता है वो फ़अला पे होता है मुअन्नस की हालत में, और मुज़क्कर की हालत में जमा होता है अफ़अलून के वज़न पर, जैसे हमने कहा अजमाउन। और मुफ़रद जो होता है इसका अजमा वगैरह का, वो होता है जमआ, कतआ या बतआ। सो ये अल्फाज जो हैं अक्ता, अबता और अबसा, ये बिमाना अजमा के होते हैं, और ये उमूम और शुमूल पर दलालत करते हैं, यानी किसी चीज़ के सब हिस्सों पर दलालत करता है। अच्छा, इनके लिए ये शर्त रखी जाती है कि इससे पहले ये जो अक्ता, अबसा या अबता, ये अकेली नहीं आ सकते, बल्कि इनसे पहले या तो अजमा होना चाहिए या अजमा जैसा कोई और लफ्ज़, या अजमा जैसा कोई और लफ्ज़। जैसे हमने मिसाल दी, मसलन हम कहेंगे जाअत जाअत अलहिंदातु, जाअत अलहिंदातु जुमअ, जाअत अलहिंदातु जुमअ कुता, जाअत अलहिंदातु जुमअ कुता। क्योंकि जमा मुअन्नस जो है अक्त का, वो है कुता, फ़ुअल के वजन पर, जैसे हमने कहा जुमा। या मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जा अर रिजालु अजमऊन अक्तऊन, या अबसऊन या अबतऊन, वहाकदा। उसके बाद मुसन्निफ जो मिसाल देते हैं, तकूलु क़ाम ज़ैदुन नफ्सुहु व रअयतुल क़ौम कुल्लहुम व मररतु बिल क़ौमि अजमईन। यहाँ पे मुसन्निफ तीन मिसालों का जिक्र करते हैं और हम इनका एराब करेंगे। मसलन मुसन्निफ ने कहा क़ाम ज़ैदुन नफ्सुहु, हम इसके एराब में कहेंगे यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है नफ्सुहु, ये मुअक्किद मानवी है या तौकीद मानवी है ज़ैद का। हम कहेंगे क़ाम फ़िल माज़ी, ये मबनी अलल फ़त्ह है, ज़ैद फ़ाइल मरफ़ू है, नफ्स जो है ये ज़ैद का ताबे है, तौकीद मानवी है, मरफ़ू है क्योंकि ये ताबे है। और हु जो है वो इसका मुज़ाफ इलैह है, इसके साथ जो ज़मीर जुड़ा हुआ है वो इसका मुज़ाफ इलैह है। दूसरी मिसाल जो मुसन्निफ देते हैं वो है रअयतुल कौम कुल्लहुम, कुल की मिसाल देते हैं, और कुल भी तौकीद मानवी है कौम का। हम इसके एरा में कहेंगे रआ फ़िल माज़ी, तु फ़ाइल, अल कौम मफ़ऊल बिही मंसूब, कुल्ल ये तौकीद मानवी है कौम का, मंसूब है क्योंकि अल कौम भी मंसूब है, मुज़ाफ है यानी कुल मुज़ाफ है, हम मुज़ाफ इलैह है। इसी तरह तीसरी मिसाल जो मुसन्निफ देते हैं मररतु बिल कौम अजमईन, यहाँ पे अजमा की मिसाल है, अजमा की मिसाल प्लूरल मंसूब की हालत में। हम कहेंगे इसके अराब में मर्र फ़िल माज़ी, अत्ता मररतु, मर्र फ़िल माज़ी, ता इसका फ़ाइल, बिल कौम बि हर्फ जर, अल कौम इसका इस्म मजरूर, अजमईन ये ताबे मुअक्कद है अल कौम का जो मजरूर की हालत में है, अल कौम अजमईन, अजमईन भी यहाँ पे मजरूर है। इससे पहले शायद मैंने कहा मंसूब, मगर यहाँ पे मजरूर की मिसाल है। मररतु बिल कौम अजमईन, अजमईन जो है ये मंसूब की हालत में भी इसी शक्ल में आता है और मजरूर की हालत में भी इसी शक्ल में आता है अजमईन। अजमऊन मरफू की हालत में, अजमईन मंसूब और मजरूर की हालत में। इसलिए अजमईन यहाँ पे जो है ये ताबे हैं, तौकीद मानवी है लफ्ज़ अलकौम का जो मजरूर है, इसलिए अजमईन भी जो है वो मजरूर की हालत में आया। और यहाँ पे जो जर की हालत है इसमें वो है या, क्योंकि अजमऊन जो लफ्ज़ है ये इसका एराब होता है जैसे जमा मुज़क्कर सालिम का एराब होता है। ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं होता है लेकिन एराब इसका वैसे ही होता है, इसको कहते हैं मुल्हक।
کہ اس کو جوڑا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے باب کے ساتھ اور اسی کا حکم اس کو دیا جاتا ہے. یہ تھا توکید کے متعلق جو مصنف نے ذکر کیا. اور ہم نے کہا کہ توکید جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. مصنف نے خالی توکید معنوی یہاں پہ ذکر کیا تھا، مگر ہم نے توکید لفظی کا بھی ذکر کر دیا. اس کے ساتھ یہ جو باب ہے یہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد مصنف باب البدل لاتے ہیں جو چوتھا اور آخری تابع ہیں، جس کے ساتھ پھر مرفوعات کی جو ڈیٹیل ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر منصوبات آئیں گے انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے دیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.